بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سے لوگ آج کی ڈیٹ میں بھی پوچھتے ہیں سر فلاں میری پروڈکٹ ہے تو اس کے لیے رائٹ انٹرسٹ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں کی ورڈز، ڈیموگرافکس، انٹرسٹ کیا ہوں گے۔ اچھا، اس کو ہم نے بڑے سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ اب میٹا کی جو اپڈیٹ ہے اینڈرو میٹا، اس کے بعد تو کی ورڈز کا رول کافی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے بھی جتنا اس کو سر پہ چڑھایا تھا اتنا رول نہیں تھا۔ اسی طرح جب ہم کہتے تھے کہ کوئی کلودنگ برانڈ ہے، کاش مجھے فلاں کلودنگ برانڈ کی آڈینس مل جائے کہ وہ کون سے کی ورڈ یوز کر رہے ہیں، وہ کون سی آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو میں بھی وہ آڈینس کو ٹارگٹ کروں، مجھے بھی سیلز آ جائیں گے۔ نہیں، کسی کی آڈینس آپ کی آڈینس نہیں ہوتی۔ آپ کی آڈینس خود آپ نے ڈیولپ کرنی ہے۔ میٹا آپ کی آڈینس خود بنائے گا لرننگ کر کے۔ اب یہ ذرا سمجھیے گا کہ کی ورڈ لیٹ سے کوئی کی ورڈ بڑا بھی اچھا ہے پھر بھی وہ کیوں کام نہیں کرتا۔ میں ویمن کلودنگ سے ہی بات کر لیتا ہوں سٹارٹ۔ ہم ویمن کلودنگ پہ کام کر رہے ہیں اور مین کی ورڈ کون سے ہوں گے؟ بڑے سارے ہیں، میں دو چار کا تذکرہ کرتا ہوں، کچھ ہم بڑے کی ورڈ لگاتے ہیں، اس پہ بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے، میں کبھی ڈسکلوز کروں گا۔ فی الحال ویمن کلودنگ کا کی ورڈ تو آپ یوز کریں گے، فیشن ایکسیسریز کا بھی کر لیتے ہیں، امبرائڈری والے ڈریسز ہیں تو پارٹی ویئر، اس طرح کے ویڈنگ اور اس طرح کے کی ورڈ ہم یوز کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو گیا اگر تو سلے سلائے کپڑے ہیں، اسٹچڈ، تو ہم ریڈی ٹو ویئر کا کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ ہو گیا۔ اب ویمن کلودنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پہلا کی ورڈ، اگر آپ خواتین کے کپڑے بیچ رہے ہیں تو یہ رائٹ کی ورڈ ہے، ریلیونٹ کی ورڈ ہے۔ لیکن آپ سوچیں، فرض کر لیں آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے 7,000 روپے سے اور 10,000 تک جاتی ہے، تو اس کا مطلب بڑے سارے لوگ ویمن کلودنگ میں انٹرسٹڈ ہیں خریدنے میں۔ کچھ آف لائن خریدتے ہیں، آن لائن خریدتے ہی نہیں۔ چلیں آف لائن والوں کو سائڈ پہ کر دیں، جن کا اعتبار ہی نہیں ہے آن لائن پہ۔ اب آ جائیں صرف ان پہ جو آن لائن خریدتے ہیں۔ آن لائن خریدنے والوں میں بھی کیا سب کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ 7,000 سے 10,000 کا وہ خرید لے، ڈریس خرید لے؟ کئی لوگ 1,500 2,000 کی رینج میں خریدتے ہیں، کئی 3 سے 4,000 کی رینج میں خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ہمارے ڈریسز 7,000 سے 10,000 کی رینج میں ہیں تو میٹا نے خواتین کے کپڑے جو خریدنے والے ان میں سے وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں جو اس پرائس رینج میں خرید سکیں۔ تو اس کا مطلب آپ کی اپنی آڈینس ہے، یہ آپ کی اپنی پرائسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ایلیٹ کلاس ہے، تھوڑے سے مہنگے ڈریسز، بیگز ہیں، ڈریسز ہے، جیولری ہے، 30,000 کے ڈریس خریدتے ہیں، وہ بھی آپ کی آڈینس نہیں ہے۔ وہ 7,000 کو ویسے دیکھے گی یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا۔ کئی برانڈ کانشیس ہوتے ہیں، ان کو بتانا اچھا لگتا ہے میں نے فلاں برانڈ کا جوڑا پہنا ہوا۔ تو آپ کی پرائس رینج بھی آڈینس کا تعین کرتی ہے۔ اس پرائس رینج سے اوپر اور نیچے والے لوگ بھی مائنس کر دیں۔ تو اس لیے کسی برانڈ کی آڈینس اڑانا، آپ کا کزن کوئی دوست کپڑے بیچ رہا ہے، آپ بھی اسی کی آڈینس یوز کر لیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو رزلٹ آئے۔ ہاں، اگر سیم پروڈکٹ ہے، ایک جیسی پرائس رینج ہے تو پھر کام آ سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلے بھی کی ورڈ خالی ایک اشارہ تھا، فیس بک آڈینس آپ کی خود ڈھونڈتی ہے، پرائس وائز، برانڈ وائز، آپ کے کریٹیو کس طرح کے ہیں۔ تو جس چیز کو ہم نے سر پہ چڑھایا ہوتا تھا وہ تھا کی ورڈ، اور جس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں وہ ہے کریٹیوز۔ کریٹیو مینس وہ امیج اور ویڈیوز جو آپ نے دکھانے ہیں، جس سے سیل آتی ہے۔ اور اب میٹا کی اپڈیٹ کے بعد تو یہی ہے۔ تو ہم جو یہ اگلا بیچ 10 سٹارٹ کریں 13 نومبر سے، اس میں ہم یہ کمپلیٹ میٹا کی اپڈیٹ کے مطابق سیلز کیسے لائی جائیں، کیسے اسٹریٹجی بنائی جائے، کیونکہ کی ورڈ بہت ارریلیونٹ ہو گیا، کی ورڈ کا اب اتنا رول نہیں رہا۔ تو اب کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گی ہماری سیلز، یہ سب ہم سکھائیں گے جو 13 نومبر سے ہمارا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے بیچ 10۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں، کریٹیوز میں بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کپڑے ہیں نا، کچھ لوگ کس چیز پہ آگے کپڑے خریدتے ہیں؟ جی بڑا کمفرٹیبل ہے۔ کچھ لوگوں کو کمفرٹیبل سے غرض نہیں، یہ خوبصورت لگ رہا ہے خرید لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کمفرٹیبل یا خوبصورت دونوں ٹھیک ہیں، لیکن ان کو تب برانڈ کا ہو، کھاڈی، سفائر، لائم لائٹ، فلاں فلاں، وہ برانڈ کانشیس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسی لیے ہم برانڈنگ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ڈریس پہن کے اگلے بندے کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن فیل ہو۔ تو ہم نے ڈفرینٹ اینگل یوز کرنے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے ایڈز استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ انفلوئنسرز کی امیجز یا ویڈیوز استعمال کرتے ہیں کہ جی فلاں انفلوئنسر نے اس برانڈ کا جوڑا پہنا تھا، تو پھر وہ خواتین خریدتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ڈفرینٹ اینگل، کریٹیو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو میں ایک اسٹریٹجی بنا کے دوں گا کہ اب میٹا کہتا ہے ایک ہی کیمپین میں، چاہے ایک ہی ایڈ سیٹ بنا کے، کی ورڈ لگانے ہیں 2-4 لگا دیں، یہ نہیں کہ میٹا کہہ رہی کہ بالکل نہ لگائیں، لگا دیں، لیکن اب زیادہ جو انحصار ہے کریٹیو پہ، کہ 15 20 کریٹیو لگائیں تو آپ کی کیمپین اب اچھی چلے گی۔ میٹا خود، اچھا 15 کریٹیو بھی، ہیڈ لائن بھی، کیپشن بھی، آفرز بھی، تو میٹا خود دیکھے گی کس کو کیا ہیڈ لائن، کون سا امیج، کون سی ویڈیو دکھانی ہے، خود اس کا بنا کے نا ایک پیکج تو اس کو دکھائے گی اور ریزلٹس لے کے آئے گی۔ نمبر 2 جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے، بہت زیادہ تھوڑا بجٹ بھی بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ میرے ایک کلائنٹ تھے، وہ آئے اور میٹا کی اپڈیٹ آ گئی اور سیل آئی نہیں اور چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ میں ان کو کہتا رہا کہ میٹا کی اپڈیٹ ہے، سبھی کا کاروبار متاثر ہوا ہے، سیلز نہیں آ رہی، بڑی ڈسٹرب ہوئی ہیں، تو اس کا تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے۔
اور یہ میں اوپنلی بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اب الحمدللہ کام ٹھیک ہے، سیلز واپس آ گئی۔ اچھا، ان کی اسٹریٹجی پتہ کیا تھی کہ اگر 7 سے 10 ہزار بجٹ ڈیلی کا اسپینڈ کرنا تو 500 کی کیمپینز بناتے تھے، یعنی ہر کیمپین کا بجٹ 500 لگا کے تو 7 8 10 کیمپینز بنا دیں تو زیادہ اچھا رزلٹ آتا ہے۔ یہ بالکل غلط اسٹریٹجی ہے، آپ پڑھ لیں، کہیں سے پڑھ لیں، ہمارا تجربہ بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، میٹا کی ای میلز بھی ہیں کہ اپنی کیمپینز کو چھوٹے چھوٹے بجٹ والی کیمپین میں ڈیوائڈ مت کریں، اتنا بجٹ رکھیں کہ آپ کو 7 دن میں 50 سیلز آئیں، ورنہ میٹا کی لرننگ نہیں ہوگی اور آپ کو رزلٹ نہیں آئیں گے۔ نمبر 3 جو غلطی کرتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ نہیں بنواتے، میں پہلے خود ویسے اس کے خلاف تھا کہ نہیں، ویب سائٹ پہ پیسہ ضرور لگانا ہے، واٹس ایپ پہ آئیں۔ واٹس ایپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں تو واٹس ایپ کی جو چیٹ ہے نا، یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے، یعنی میٹا یا واٹس ایپ والے بھی نہیں جانتے کہ دو بندوں میں کیا بات ہوئی، جس نے آپ کو میسج کیا ہے اور آپ، ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، سیل آئی کہ نہیں آئی، وہ کنورٹ ہوا کہ نہیں ہوا، میٹا نہیں جانتی، واٹس ایپ والے نہیں جانتے۔ اس کا مطلب واٹس ایپ یا فیس بک کو کوئی بھی ڈیٹا نہیں جا رہا کہ یہ میسج آیا تو اس سے سیل بنی کہ نہیں، وہ ہر میسج کو بھی سمجھ رہا کہ یہ ایک رزلٹ آ گیا، اور اسی طرح کے اور لوگوں کو وہ ایڈ دکھاتا رہے گا۔ اگر آپ کو نان سیریس لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں تو میٹا سمجھے گا میسیج تو آ رہے ہیں نا تو یہ ٹھیک لوگ ہیں، تو اسی طرح کے اور لوگ ڈھونڈ کے آپ کا ایڈ دکھاتے رہے گی اور آپ کی آڈینس غلط سے غلط ہوتی رہے گی۔ ویب سائٹ بنوانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، میٹا جب پکسل اٹیچ کر دیتے ہیں تو ایک ایک چیز ٹریک کر رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ آئے، کس کس پیج پہ اسٹے کیا، کس آرٹیکل پہ، ڈریس پہ اسٹے کیا، کس کو ایڈ ٹو کارٹ کیا، کس کو چیک آؤٹ کیا، شروع کیا انیشیٹ چیک آؤٹ لیکن چھوڑ کے چلے گئے، اور کس کو بائی کر لیا۔ چوتھی چیز، ہم ڈائریکٹ سیلز کی کیمپین چلا دیتے ہیں۔ میٹا، میں نے کہا کہ آپ کی پرائس کے اعتبار سے بھی میٹا آڈینس ڈھونڈتی ہے کہ آپ کپڑے ہی بیچ رہے ہیں، کوئی اور برانڈ بھی کپڑے ہی بیچ رہا ہے پر پرائس ڈفرینٹ ہے، کوئی امبرائڈری والے بیچ رہا ہے، کوئی لان کے بیچ رہا ہے، یہ بھی آڈینس ڈفرینٹ ہے۔ تو میٹا آپ کی برانڈ کی الگ آڈینس بنائے گا، اس کو ڈیٹا چاہیے۔ اسی لیے تمام بڑے برانڈ اسٹریٹجی میں ٹاپ آف دا فنل پہ کیا کرتے ہیں، براڈ آڈینس رکھ کے کیمپین چلاتے ہیں اور اس میں میٹا پکسل کو ٹرین کرتے ہیں، ڈیٹا دیتے ہیں، ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں کہ اتنی ساری آڈینس کو ایڈ دکھایا، ان میں سے کس ایج، ایریا، جینڈر، پیئنگ کیپیسٹی، انٹرسٹ کے لوگ آئے ویب سائٹ پہ، جو آئے اس کا مطلب وہ انٹرسٹیڈ ہیں۔ تو میٹا سیکھ رہا ہے کہ اچھا ان کے برانڈ میں انٹرسٹیڈ لوگ کون سے ہیں۔ میٹا کو جب سکھا دیں گے آپ تو ایڈ تو الٹیمیٹلی اسی نے پہنچانا ہے لوگوں تک۔ ہم نے ایڈ ڈال دیا، بجٹ فیسو کو دے دیا، اب کس کو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا ہے یہ میٹا ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو میٹا کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس برانڈ کی رائٹ آڈینس یہ ہے، تو اسی لیے میٹا پکسل کو ٹرین کرنے کے لیے، کچھ فیڈ کرنے کے لیے، کچھ ڈیٹا دینے کے لیے ٹاپ آف دا فنل جو ہے وہ کیمپین چلائی جاتی ہیں۔ اس کی بیس پہ پھر آئندہ ریزلٹس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کو بلیڈنگ کرنی پڑتی ہے، کچھ اویئرنیس کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، ان چیزوں کا خیال رکھے، کیمپین چلائیں تو ضرور ایڈ چلتے ہیں۔ میں اب کریٹیو کے بارے میں بتا رہا ہوں، 15 20 کریٹیو ڈفرینٹ اینگل کے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں اس پہ پھر لمبی سی ایک ویڈیو بنا دوں گا ڈیٹیل میں کہ 5 6 اینگل سے مراد کیا ہے۔ امیجز ٹرائی کریں، ویڈیوز ٹرائی کریں، کیروسل ٹرائی کریں، ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ٹرائی کریں، تو وہ اس پہ ایک دوبارہ سے ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن یہ چیزیں بدل گئی ہیں، کی ورڈ کی دوڑ سے باہر نکلیں، کریٹیوز کی دوڑ میں آئیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں پہ خیال رکھیں، انشاءاللہ صحیح لگے۔ کوئی بھی اس کے بارے میں کویشچن ہو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا آنسر کروں گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔